عمر بن عبد الله بن عصفور ابو القاسم احمد بن عمر بن عبداللہ منصور نے کہا ہے مع العلم فاسلک حیثما سلک العلم وعنہ کاشف کل من عنده فہم. سلک یسلکو کیا معنی ہوتا ہے؟ چلنا. اسلک کیا معنی؟ اسلک مع العلم، مع العلم فاسلک ہے نا. ترجمہ اصل عبارت کیا ہے؟ اسلک مع العلم، علم کے ساتھ چلو. حیثما سلک العلم، حیثما، حیث یہ ظرف ہے، جہاں کہیں بھی علم جائے اس کے ساتھ تم چلو. کاشفہ، یکاشف و مکاشفہ کا معنی ہوتا ہے کھول دینا. کشف، کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا. کاشفہ کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا. مکاشفۃ القلوب کتاب ہے نا، دیکھی ہے آپ لوگوں نے، دلوں کے احوال کو روشن کرنے والا، منتشر کرنے والا. وعنہ فکاشف کل من عنده فہم، کل من عنده فہم، ہر وہ شخص جس کے پاس سمجھ بوجھ ہے، اسی کے ذریعے معاملات کو اس نے واضح کیا. کاشفہ. ففیہ جلاء للقلوب، جلاء کے معنی ہوتا ہے جلاء، جلاء القلوب، دلوں کی زندگی. جلا بخشنا، اردو میں بولتے ہیں ہے نا، جلا بخش دینا، روشنی عطا کر دینا، واضح کر دینا، بیان کر دینا. ففیہ جلاء للقلوب من العامہ وعون علی الدین الذی امرہ حتم، تو اسی کے ذریعے اندھے پن سے چھٹکارا ہے دلوں کے لیے. عامہ کے معنی ہوتا ہے اندھا پن، ٹھیک ہے. تو علم ہی کے ذریعے انسان اندھے پن سے چھٹکارا پاتا ہے، اندھے پن سے بچتا ہے. اور عون، وفیہ عون علی الدین، اور اسی کے ذریعے دین پر مدد ملتی ہے جس کا معاملہ حتمی ہے، یقینی ہے. حتم اردو میں حتمی بولتے ہیں ہے نا. امر محتوم بولتے ہیں متعین امر کو ہے نا، جس کا فیصلہ کر دیا گیا ہو. امر مقضی، امر محتوم. فإنی رأیت الجہل یزری بأہلہ، ازرا یزری، ازرا کے معنی ہوتا ہے ذلیل و خوار کر دینا، عزت و وقار کو ختم کر دینا. تو میں نے دیکھا ہے جہالت کو کہ وہ جاہلوں کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، انہیں برباد کر دیتی ہے. وذو العلم فی الاقوام یرفعہ العلم، اور علم والا قوموں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ علم اسے بلند کرتا ہے. ذو العلم فی الاقوام، یہ جو ہے مبتدا ہوگا، اور یرفعہ العلم یہ خبر ہوگی. علم والے کو علم بلند کر دیتا ہے، عزت و ناموری عطا کر دیتا ہے، اور جہالت جاہلوں کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. یعد کبیر القوم وہو صغیرہم، اور وہ قوم کا بڑا سردار، بڑا شخص گمان کیا جاتا ہے جبکہ وہ ان میں چھوٹا ہوتا ہے نا. اعد
یعد اعداد شمار کرنا، یعد سے یعد مجہول کا صیغہ ہے، یعد کبیر القوم، علم والا قوم کے درمیان بڑا سمجھا جاتا ہے، واو حالیہ ہے، جبکہ وہ عمر میں یا حسب و نسب میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اپنے علم کی بنیاد پر وہ قوم کا سردار بن جاتا ہے۔ کبیر القوم، قوم کا بڑا شخص کون ہوتا ہے؟ سردار ہوتا ہے۔ وَيُنْفَذُ مِنْهُ فِيهِمْ، یا يُنَفَّذُ، نفذ ينفذ، تنفیذ کے معنی ہوتا ہے جاری کرنا، نافذ کرنا۔ يُنَفَّذُ مِنْهُ فِيهِمُ الْقَوْلُ وَالْحُكْمُ، اور اس کا قول، القول والحکم منہ کی ضمیر وہی اسی طرح لوٹے گی جدھر یعد کا جو نائب فاعل ہے، یعد کبیر القوم وهو صغیر، وینفذ منہ فیہم القول والحکم، اور اس کے قول اور اس کے حکم کو لوگوں میں نافذ کیا جاتا ہے یا نافذ العمل مانا جاتا ہے۔ اور حکم بن قنبر نے یہ شعر کہے ہیں، العلم زین و تشریف لصاحبہ فاطلب ہدیت فنون العلم والادب۔ زین زینت کے معنی میں ہے، العلم زین، العلم زینت، زانا یزین زینن کے معنی ہوتا ہے زینت بخشنا۔ العلم زین و تشریف، علم عزت و ناموری کا باعث ہے اور عظمت و شرافت کا داعی ہے۔ علم ایک زینت ہے، زینت بخشنے والی چیز ہے، اور علم والے کو ممتاز اور بلند کرنے والی، صاحب شرف بنانے والی چیز ہے۔ فاطلب فنون العلم والادب، ہدیتا یہ جو ہے جملہ معترضہ ہے، کلمہ دعا ہے، ہدیتا تجھے ہدایت دی جائے، اللہ تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ فاطلب ہدیتا فنون العلم والادب، تو علم و ادب کو طلب کر، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے علم و ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ لا خیر فی من لہ اصل بلا ادب حتی یکون علی ما نابہ حدب۔ الحدب کے معنی ہوتا ہے کبڑا پن، ٹھیک ہے، الحدب، اسی سے آلۃ حدبہ کہا جاتا ہے۔ آلۃ حدبہ اس چارپائی کو جس کے اوپر مردے کو لٹایا جاتا ہے، وہ بھی اوپر سے ٹیڑھی جیسے کمان کی طرح ہوتی ہے۔ احدب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور نابہ ینوبو کے معنی ہوتا ہے مصیبت کا پیش آنا، مصیبت کا لاحق ہونا، اسی سے ہے نائبۃ، مصیبت کے معنی میں ہے نائبۃ الزمان، حادثۃ الزمان، احسان الدہر۔ نوائب اس کی جمع آتی ہے، نائبۃ کی جمع نوائب۔ لا خیر فی من، اس شخص کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، لا خیر فی من لہ اصل بلا ادب، جس کے پاس اصل ہو لیکن وہ ادب سے خالی ہو۔ حسب و نسب تو ہیں کہ وہ پدرم سلطان بود کا نعرہ بلند کر سکتا ہے، لیکن ادب سے خالی ہو اگر اس کا نسب، تو ایسے شخص کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ حتی یکون علی ما نابہ حدب، یہاں تک کہ وہ، حتی یکون، یہاں تک کہ ہو جائے اس چیز پر جسے کبڑا پن لاحق ہوتا ہے، اس کا معنی جو ہے نابہ حدب۔ علی ما جو ہے موصولہ ہے، علی ما نابہ، اس حالت پر وہ ہو جائے جہاں پر کبڑا پن اسے لاحق ہو جاتا ہے، یعنی زندگی بھر اگر وہ
ایسے ہی گزارا کرے۔ اخیر عمر، اس سے کنایا ہے بڑھاپے کا۔ انسان جب بڑھاپا میں چلا جاتا ہے تو عام طور پر اس کی کمر جھک جاتی ہے اور جسم اس کا کوڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے بڑھاپے میں۔ تو حتیٰ یکون علی ما نابہ حدبہ، اس یہاں تک کہ وہ شخص اپنی بڑھاپے کی آخری منزل تک پہنچ جائے۔ اگر حسب و نسب ہے تو علم و ادب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علم و ادب سے اگر عاری ہے تو بڑھاپے تک یا اخیر عمر تک بھی اسے کوئی بھی خیر حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کم من حسیب اخی عی وقمقمۃ قدم لدى القول معروف اذا نصب، کتنے ہی حسب و نسب والے ہیں۔ حسیب کے معنی ہوتا ہے حسب و نسب والا۔ کم من حسیب، خاندانی شرافت والا، خاندانی شرف رکھنے والا۔ اخی، اخی اخن سے ہے، اخ کے معنی بھائی ہوتا ہے لغوی معنی، لیکن جب کسی شے کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو یہاں پر صاحب کے معنی میں ہوتا ہے نا۔ صاحب عین، عین کے معنی ہوتا ہے عاجز آ جانا، ہکلاہٹ، ہکلاہٹ، اور ایک ہوتی ہے لکنت اور ایک ہوتی ہے ہکلاہٹ، سمجھتے ہو؟ لکنت کسے کہتے ہیں؟ لکنت ایک ایسا عیب ہے، ایک مرض ہے جو زبان میں لاحق ہوتا ہے، الفاظ صاف نہیں نکلتے، را کو لام بولتا ہے، تو یہ لکنت ہوتی ہے۔ اور ہکلاہٹ ہوتی ہے، اس کا تعلق حلق سے ہوتا ہے، آواز، الفاظ نکلتے ہی نہیں ہیں، اٹک جاتے ہیں جیسے حلق میں، ایسے کر جادو بولتے ہیں نا، رک جاتے ہیں حلق میں، گویا کے الفاظ پھنس جاتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے عیون کے معنی وہی ہوتا ہے عاجزی، ہکلاہٹ، اور تمتمتن بولتے ہیں زبان کی لکنت کو، ٹھیک ہے۔ فدم لدى القول، فدم کے معنی عاجز ہونا، عاجز عن الکلام۔ تو کتنے ہی حسب و نسب والے ہیں جو عاجز اور درماندہ ہیں، کتنے ہی حسب و اعلیٰ حسب و نسب والے عاجز و درماندہ اور قول کے بعد کے وقت اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی سے عاجز ہیں۔ معروف اذا نصب، لیکن جب ان کے نسب کا ذکر کیا جائے تو بہت زیادہ معاشرے میں عظمت و شان کے حامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی بیت مکرمۃ اب آباؤہ نجب، اور وہ عزتوں والے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد انتہائی عظمت و شان۔ نجیب کی جمع نجب ہے، نجیب کے معنی بھی ہوتا ہے شریف ہونا، اور مکرمۃ کی جمع مکارم ہے، مکرمۃ اس کا معنی بھی جو ہے عظمت و بلندی ہے۔ مکارم الاخلاق، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، الاخلاق المکارم، مکرمۃ یعنی اعلیٰ اخلاق و کردار۔ مکارم الاخلاق کا ترجمہ کیا کرو گے؟ اعلیٰ اخلاق و کردار۔ تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بات کرنے کے وقت عاجز و درماندہ ہیں، معافی ضمیر کی ادائیگی سے پر قادر نہیں ہیں، لیکن معروف و مشہور ہیں جب ان کے نسب کو ذکر کیا جائے، اور ایسے گھروں میں وہ پیدا ہوئے، پروان چڑھے، جو عزت و شرف کی آماجگاہ مانا جاتا ہے، اور ان کے آباء و اجداد بہت زیادہ عزت و شرف والے ہوتے ہیں۔ کان الرؤوس، اور وہ لوگ اپنے پہلے اپنے علم، اپنے شرف، اپنے ذاتی حسب و نسب اور اپنے ادب کی وجہ سے سردار اور بادشاہ تھے۔ فَأَفْحَى بَعْدَهُمْ ذَنَبًا، لیکن بعد میں وہ سب کے سب معمولی، کمتر، حقیر، گھٹیا ہو گئے۔ یعنی جیسے جیسے آباء و اجداد تھے، عزت و شرف والے تھے، علم و ادب والے تھے، طاقت و قوت والے تھے، سوجھ بوجھ والے تھے، دانشور تھے، تو معاشرے میں ان کا وقار تھا، عزت تھی، معاملات ان کے
مطابق ان کی منشا مرضی کے مطابق چلتے تھے. بعد کے میں نااہل پیدا ہو گئے جنہوں نے نہ علم کی میراث کو سنبھالا نہ حسب و نسب کی عظمتوں کو باقی رکھ سکے، تو سب کے سب معمولی اور کمتر ہو گئے. وخامل مقرف الآباء ذی ادب، اس کا تعلق اسی پہ من حسیب پہ. وکم من خامل، خامل خمل یخمل خمولا کے معنی ہوتا ہے گمنام ہو جانا، پردہ خمولی میں چلا جانا. کم من خامل مقرف الآباء، اقرفہ سے مقرف اس میں مفعول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے برا یا برائی سے کسی کو یاد کرنا. مقرف الآباء جن کے آباء و اجداد حسب و نسب والے نہیں تھے، برے تھے، بری عادت و اطوار والے تھے. کتنے ہی گمنام اور ایسے لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد بری عادت و اطوار والے تھے. ذی ادب، لیکن وہ لوگ ادب والے ہیں. کم من خامل ذی ادب، باپ دادا تو عزت و عظمت والے نہیں تھے، کمتر تھے، معمولی تھے، حقیر تھے، معاشرے میں ان کا کوئی وقار نہیں تھا. لیکن بعد میں ان کے بچے آئے جن کے پاس علم و ادب تھا، تو علم ادب کی بنیاد پر نال المعالی بہی والمال والحسب، تو آپ ان کے بچوں نے جو علم و ادب کے زیور سے آراستہ ہو گئے، انہوں نے بلندیاں حاصل کر لی، مال حاصل کر لیا اور حسب و نسب جیسی عزت و شرافت بھی حاصل کر لی. نال المعالی، نالا ینالو کے معنی ہوتا ہے حاصل کر لینا، پا لینا، اور معالی معالات کی جمع ہے، اس کا معنی شرف اور بلندی کے ہیں. تو اس ادب کے ذریعے لوگوں نے بلندیاں بھی حاصل کر لی، مال بھی حاصل کر لیا اور حسب و نسب بھی حاصل کر لیا. حسب و نسب کا مطلب جو اعلیٰ حسب و نسب کو عزتیں ملتی ہیں وہ عزتیں انہوں نے حاصل کر لی. امسا عزیزا عظیم الشان مشتہرا فی قدرہ سعر قد ظل محتجبا. امسا عزیزا عظیم الشان مشتہرا، اور امسا کا ایک معنی ہوتا ہے شام کو کسی کام کو انجام دینا، یا شام کو ایک چیز کا کسی دوسری چیز میں بدل جانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد عزیزاً، عزا یعز کے معنی ہوتا ہے بلند ہونا، عظمت و شان والا ہونا. اور عزا کا معنی دشوار ہونا بھی ہوتا ہے. عزا علیہ ان یخرج من الجامعۃ فاشلا، عزا علی الفریق الہندی ان یخرج من ساحۃ الملعب محزوما. عزا علیہ، عزا علی الفریق الہندی، الفریق الہندی المنتخب الہندی کیا مطلب ہوتا ہے؟ فریق کا معنی بھی نہیں معلوم. فریق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گروہ، جماعت، فریق جماعت، ٹیم. اس کے لیے منتخب کا بھی آتا ہے، منتخب، المنتخب الوطنی، نیشنل ٹیم. عزیزاً عظیم الشان مشتہراً، عظیم الشان بلند شان والا. اشتہارا سے مشتہراً. فی خدہ سعر، سعر کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، خد کے معنی رخسار. ٹھیک ہے. قد ظل محتجبا، احتجب یحتجب، احتجاب کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ رہنا، گوشہ خمولی میں چلا جانا. محتجب، ٹھیک ہے، صاحب دربان ہونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے احتجبا. اور اس کے خدہ سعر، سعر کے معنی ہوتا ہے کجی، ٹیڑھا پن. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو عزیز، عظیم الشان اور مشہور ہو گئے جبکہ ان کے چہرے میں کجی ہے، ان کے رخسار میں کجی ہے. رخسار کی کجی کا مطلب بھی ہوتا ہے، کنایا کیا گیا ہے متکبر ہونے کا. جو متکبر ہوتا ہے وہ ٹیڑھے میڑھے منہ بناتا ہے، ان کی بھویں چڑھی رہتی ہیں، پیشانی پر پھل رہتے ہیں.
تو تکبر کسی کو دیکھتے وقت جو ہے بڑی حقارت آمیز نظروں سے دیکھنا، تو اس وقت جو ہے ایک چہرے کا زاویہ جو ہوتا ہے بدل جاتا ہے، حقارت سے بھی سے وہ دیکھتا ہے انسان۔ اور احتجب یحتجب صاحب دربان، حجاب حجب، حجاب کا معنی ہوتا ہے ما دخل بین شیئین اور بین رجلین، دو چیزوں کے درمیان جو چیز حائل ہو اسے حجاب کہتے ہیں۔ حاجب کہتے ہیں دربان کو، حجب یحجب کے معنی ہوتا ہے روک دینا، پردہ ڈال دینا۔ حاجب جو دروازے پر بیٹھا ہو اور ہر کس و ناکس کو اندر جانے سے روکنے والا ہو، نگہبان حاجب۔ حارس کے معنی میں حارس، حارس الباب، حارس الباب پہرے دار، حارس المرمى، حارس المرمى گول کیپر، مرمہ اس کو بولتے ہیں نا جہاں پہ فٹ بال میں وہ بنا رہتا ہے، جالی لگی رہتی ہے۔ رما یرمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رما یرمی کا معنی مرمہ کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے وہ جگہ جہاں پر گیند پھینکی جائے، تو اس کا جو محافظ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گول کیپر، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں حارس المرمى کہتے ہیں۔ حارس الحدود، حرس الحدود، حرس الحدود، حارس کی جمع حرس ہے، حرس الحدود BSF کا لفظ سنا ہے کبھی؟ کیا ہوتا ہے اس کا فل فارم؟ بارڈر سیکورٹی فورس، کشمیر کا ہے نا اس لیے بتا دیا اس نے، تم سب کو تو اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، اس میں کس کے وہاں ہوتے ہیں نا بارڈر سیکورٹی فورس، جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی فوج ہوتی ہے اس کو BSF بولتے ہیں، ہے نا۔ اور جو یہ گاؤں محلوں میں فسادات ہوتے ہیں تو جو ان کو سنبھالنے کنٹرول کرنے پڑتی ہے اس کو CRF بولتے ہیں، CRPF بولتے ہیں اس کو، جو بارڈر پہ ہوتی ہے ان کو، تو اس کے لیے حارس الحدود، حرس الحدود لفظ حارس آ گیا، اس لیے اس کے مترادف جو الفاظ ہیں بتا دیتا ہوں۔ چلو آگے بڑھو، زیادہ وقت نہیں جو اور کچھ بتائیں گے، کہاں تک پہنچ گیا؟ کہ قد دہی سعر قد ظل محتجبہ، جس کے رخسار میں کجی ہے اور جو دربان والا ہے۔ صاحب العلم معروف بہ ابدا، اور علم والا علم کے ذریعے ہمیشہ شہرت یاب ہوتا ہے، شہرت پاتا ہے۔ نعم الخلیل اذا ما صاحب صاحبہ، تو وہ علم کیا ہی اچھا دوست ہے، نعم ہے نا، افعال مدعو میں سے ہے نا، نعم الخلیل، خلیل ساتھی کے معنی میں ہوتا ہے، خلطہ کے معنی ہوتا ہے مل جانا، خلطہ یخلطو، اسی سے خلاطہ بولتے ہیں مکسر کو، مکس کرتا ہے نا وہ چیزوں کو، خلاطہ۔ نعم الخلیل کتنا ہی اچھا ساتھی ہے۔ اذا ما صاحب صاحبہ، جب کوئی شخص اسے اپنا ساتھی بنا لے علم کو۔ یجمع المال شخص ثم یحرمہ عما قلیل فیلقى الذل والحرب، تو ایک شخص ایسا ہے جو مال جمع کرتا ہے پھر اس مال سے محروم ہو جاتا ہے عن قریب۔ عما قلیل کا مطلب عن قریب، اردو میں جو عن قریب بولتے ہیں عربی میں اس کے لیے عما قلیل آتا ہے، یاد رکھنا اس کو۔ تو پھر اس کے بعد وہ ذلت و رسوائی پاتا ہے اور ہلاکت کے دہانے سے پہنچ جاتا ہے۔ الحرب کے معنی ہلاکت۔ وجامع العلم مغبوط بہ ابدا، علم حاصل کرنے والا، علم کو جمع کرنے والا، مغبوط غبطۃ کا معنی ہوتا ہے خوشی، مغبوط بہ ابدا ہمیشہ علم کے ذریعے خوش و خرم رہتا ہے۔ ولا یحاذر منہ الفوت والسلبہ، اور اس سے علم کے فوت ہو جانے یا سلب ہو جانے کا خوف نہیں کیا جاتا۔ یا جامع العلم، اے علم کو جمع کرنے والے، نعم الذخر تجمعہ، اتنا عظیم وہ خزانہ ہے جسے تو جمع کر رہا ہے۔ لا تعدلن بہ دارا ولا ذهبا، تو ہرگز بھی درا ولا ذهبا، تو کسی موتی کو یا کسی سونے کو اس کے برابر کبھی مت سمجھ۔
موتی اور سونا اگرچہ بہت قیمتی ہوتے ہیں لیکن ان کی قیمتیں محدود ہوتی ہیں، اور جو علم ہوتا ہے اس کی قیمتیں لامحدود ہوتی ہیں، تو ہیرے جواہرات اس کی قدر و قیمت کو کبھی نہیں پا سکتے۔ بالمنا، اگر یہ علم تمناؤں سے حاصل کیا جاتا، ما کان یبقی فی البریۃ جاہل، کائنات میں کوئی بھی شخص جاہل نہیں ہوتا۔ فجہد، کوشش کر، ولا تکسل، کوتاہی نہ کر، ولا تک غافلا، غافل مت ہو، فندامۃ العقبیٰ لمن یتکاسل، آخرت کا انجام اس کے لیے ہے جو بہت زیادہ کوتاہی کرتا ہے۔